بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ عدل، رحم اور احسان کا معاملہ کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کمزور اور بے زبان مخلوقات پر ظلم نہ کریں بلکہ ان پر شفقت کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو محض ایک شے سمجھتے تھے، ان کے حقوق کا کوئی تصور نہ تھا۔ بعض لوگ تو جانوروں کو بھوکا پیاسا باندھ کر اذیت دیتے اور بعض کھیل تماشے کے لیے ان کو تکلیف پہنچاتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک نیا درس دیا کہ جانور بھی امت محمدیہ کے رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام اور ان پر رحم کرنے والوں کا اجر بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہم آپ سے واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایات کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جنت کی خوشخبریاں سناتے اور کبھی دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کا قصہ سنانے لگے جو بظاہر معمولی سا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم سبق چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو قید کر لیا۔ اس نے بلی کو نہ کھانا دیا، نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کرے۔ وہ بلی بے زبان مخلوق بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہی یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اس بلی کے مرنے کے بعد وہ عورت جو شاید نماز بھی پڑھتی ہوگی اور روزہ بھی رکھتی ہوگی مگر اس ظلم کی وجہ سے سیدھی جہنم میں چلی گئی۔ ناظرین، اسلام نے جانوروں کو بے وقت نہیں چھوڑا بلکہ ان کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر ایک بلی جیسی چھوٹی مخلوق پر ظلم کرنے کا انجام جہنم ہے تو پھر سوچے انسان پر ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند فرماتا ہے، چاہے وہ کسی پر بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اس واقعے کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک شخص نے راستے میں پیاس سے تڑپتے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی نیکی کے بدلے جنت عطا کر دی۔ بظاہر چھوٹے اعمال بھی انسان کو جنت یا جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ عبادات کے ساتھ اخلاق اور رحم دلی ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا تو اللہ نے اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چڑیا کو یا کسی اور جانور کو بلا وجہ قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر والے یعنی ہر جاندار پر احسان کرنا صدقہ ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو لوگ جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، ان پر بوجھ لادتے ہیں، تفریح کے لیے اذیت دیتے ہیں یا سڑک پر گاڑی چلاتے وقت ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر جاندار پر رحم کریں۔ اگر ایک عورت کو صرف ایک بلی پر ظلم کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم اپنے ارد گرد کمزوروں اور بے بسوں پر ہونے والے ظلموں پر خاموش رہ کر کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم و انصاف کرنے والا بنا اور ہمیں ظلم سے بچا، چاہے وہ انسان پر ہو یا جانور پر۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے محبت پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب حضرت شیس علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی جب انسانیت گناہوں میں ڈوب چکی تھی اور شرک عام ہو چکا تھا، بت پرستی ہر طرف پھیل چکی تھی، اور اس وقت نیکی اور حق کا چراغ بجھنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نوح کہلاتی ہے، جو پتھر کے بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ان کے مشہور بتوں کے نام تھے ود، سوا، یاغوس، یاؤق، نصر۔ یہ سب نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے مرنے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ ان کی یاد میں بت بناؤ۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت ہونے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں۔ آپ علیہ السلام نے دن رات چپکے چپکے، اعلانیہ، چھپ کر ہر طریقے سے قوم کو سمجھایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اے نوح، تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، تم پر ہمارے سردار ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن سوائے چند غریب، نیک اور سادہ دل لوگوں کے اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ کے پیروکار تو کمزور، غریب اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے، تانے دیتے اور دعوت حق کو ٹھکرا دیتے، حتیٰ کہ سورہ نوح میں آتا ہے، ہر بار جب میں انہیں بلاتا کہ اے اللہ انہیں معاف فرما دے، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے، اکڑتے اور بہت تکبر کرتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تو انسان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، معاشرہ گناہ، نافرمانی اور دنیا پرستی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں عذاب سے خبردار کرنا۔ آپ علیہ السلام نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو آپ علیہ السلام نے ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر قوم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ نوح، تو ہم سے بحث نہ کیا کرو، اگر تو اتنا ہی سچا نبی ہے تو اپنے رب سے کہہ کر عذاب لے آ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ ظالم تھی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل اسلام کی دعوت دی، لیکن ان میں سے 40 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں ایک خاص عورت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال دی۔ وہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے خیانت کی۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے، جو ظاہری طور پر پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن دل سے نافرمان اور منافقہ تھی۔ اس عورت کی یہ خیانت زنا کی نہ تھی، کیونکہ پیغمبروں کی بیویاں اس گناہ سے پاک ہوتی ہیں، بلکہ یہ خیانت ایمانی خیانت تھی۔ وہ دل سے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی اور قوم کے کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کے راز افشا کرتی، ان کی سازشوں میں شریک ہوتی اور اپنے شوہر کی دعوت کا مذاق اڑاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹتا، مگر آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے، کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کو دنیاوی رشتوں کی آزمائش بھی برداشت کرنی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت صرف باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی رد کی جاتی تھی، اور جس عورت کے ساتھ آپ علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے وہ آپ علیہ السلام کی سچائی پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کہتی، تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، دیکھو کوئی بھی تم پر ایمان نہیں لا رہا،
وہ عورت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی اور کفار کو اطلاع دیتی کہ آپ علیہ السلام کب اور کہاں جائیں گے اور کس سے بات کر رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ اب قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ اے نوح کشتی بناؤ اور اس میں ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اور اپنے ماننے والوں کو سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل بیوی کے لیے بھی نرم تھا۔ آپ علیہ السلام نے آخری لمحوں میں بھی اسے بلایا کہ اے میری بیوی ہمارے ساتھ آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اس طرح تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی ہنسی اور کہنے لگی کہ اے نوح کیا اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ تم پاگل ہو چکے ہو۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی کہ تم کشتی بناتے رہو پہاڑ پر۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے نوح اب کوئی اور شخص تیری قوم میں ایمان نہیں لائے گا، بس غم نہ کھا اور کشتی بنانی شروع کر دے ہمارے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ آ کر مذاق اڑاتے کہ اے نوح تو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اے لوگو آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ ناظرین یہ کشتی لکڑی کی تھی، بڑی مضبوط، کئی منزلہ، اور اس میں جانوروں کے جوڑے، آپ علیہ السلام کے ماننے والے اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے کچھ افراد کو سوار کیا جانا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، پہاڑ بھی پانی میں چھپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے پانی سے اور زمین کو پھاڑ دیا چشموں سے، پانی دونوں جگہ سے ملا اور ایک کام پورا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہنے لگے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ کفار کے ساتھ کھڑی تھی، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی اور آپ علیہ السلام پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ لوگ بچا لیں گے۔ جب طوفان آیا تو کشتی چل پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کفار کے ساتھ کھڑی تھی انہی کے ساتھ طوفان میں ڈوب گئی۔ جب طوفان نے سب کچھ نگل لیا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی گھٹ گیا، کام پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بہت افسوس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا اے نوح وہ تیری بیوی تیرے اہل میں سے نہیں تھی، وہ بد عمل ہے۔ ناظرین خون کے رشتے میں اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کے ہاں کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا۔ یہ عورت جو نبی کی زوجہ تھی مگر چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ دوسری طرف ایک عام عورت تھی جو غریب تھی اور جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ عورت بیوہ تھی اور لوگوں کے طعنے سنتی تھی کہ یہ فقیر عورت نوح کی باتوں پر یقین کرتی ہے، مگر اس نے صبر کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ ناظرین ایمان انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا تنہا، رشتہ، مقام، عزت، مال کچھ بھی ہو، اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ ایک عورت اگر اللہ سے جڑ جائے تو اس کا مقام حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا ہو جاتا ہے۔ ناظرین دین پر قائم رہنا آسان نہیں، لیکن وہی نجات کی راہ ہے۔ دنیا کے طعنے، شوہر کا انکار، خاندان کا دباؤ، سب کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ عورت اگر نبی کی بیوی ہو کر کافرہ بن سکتی ہے تو عام عورت ولیہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ
ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی سچائی، صبر اور قربانی سے سبق لینے والا بنا، اور ہمیں ان عورتوں کی راہ پر چلا جنہوں نے تیرے دین پر جان نچھاور کر دی، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 10 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر قریش نے سخت مخالفت کی، گالیاں دی، ظلم کیے اور ایمان نہیں لائے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بڑے سہارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ وہاں کے سردار، مالدار اور بڑے بڑے قبیلے کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑنے کا کہتے تھے۔ قریش کو یہ بات اپنی عزت، تجارت اور وراثتی مذہب کے خلاف محسوس ہوئی، اس لیے ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈالا جاتا، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی اور راستہ روک کر مذاق اڑایا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف پر صرف یہی کہتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر مکہ والے دعوت قبول نہیں کر رہے تو شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام سنیں۔ ناظرین، طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادی میں واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر کئی دن کا تھا، راستے میں گرمی، دھوپ اور تھکن، لیکن دل میں ایک امید کہ شاید وہاں کوئی بات سن لے، وہاں کوئی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مان لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے پاس گئے اور نہایت ہی نرمی اور محبت سے فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکام کو مانو۔ لیکن ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ناظرین، طائف اس زمانے میں ایک خوشحال اور آباد شہر تھا۔ وہاں کا سب سے مشہور قبیلہ بنو ثقیف تھا اور اس قبیلے کے 3 سردار تھے جو آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان سرداروں کے نام عبد یالیل بن عمرو بن عمیر، مسعود بن عمرو بن عمیر، حبیب بن عمرو بن عمیر تھے۔ یہ تینوں سردار بڑے با اثر اور مالدار لوگ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر نہایت ہی محبت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہایت سختی کے ساتھ ٹھکرا دی، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ انداز میں بدتمیزی کی۔ ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا ہے تو میں تو پھر کعبہ کا پردہ پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے رسول بنا دیتا۔ تیسرا کہنے لگا میں تم سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، اگر تم واقعی رسول ہو تو تمہاری بات کا جواب دینا میرے لیے خطرہ ہے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہاری بات کا جواب دینا میری شان کے خلاف ہے۔ ان سرداروں کی یہ بدتمیزیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف دے گئیں، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ ان سرداروں نے اپنے نوکروں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو بھڑکا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاؤ اور انہیں ستاؤ،
اور پھر اس شہر کے اوباش لڑکے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ ان لوگوں نے اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین خون سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، سر اور پاؤں پر لگتے رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر پتھر روکتے، لیکن دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے اتنا خون بہا کہ جوتوں میں جم گیا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نہ نکل گئے۔ جسم زخموں سے چور، دل غم سے بھرا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک شکوہ بھی نہیں نکلا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ تھا جسے سفر طائف کہا جاتا ہے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ نامی دو بھائیوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ مشہور دعا کی جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی دور والے دشمن کے یا کسی قریب والے کے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اے میرے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا عافیت دینا میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ میں تیرے چہرے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے ہر اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیرے غصے یا ناراضگی کے نازل ہونے سے بچاؤ چاہتا ہوں۔ مجھے بس تیری ہی رضا مطلوب ہے اور تیرے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ایک زخمی دل اپنے سب سے بڑے محسن سے فریاد کر رہا ہو۔ اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ اگرچہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عطاس کو انگور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عطاس جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ عطاس حیران ہو کر کہنے لگا، یہ کلمات یہاں کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام سے کہنے لگے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عطاس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیے اور کہنے لگا، اس سرزمین پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ دونوں پہاڑ ملا کر طائف کے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، نہیں جبرائیل، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت انتقام میں نہیں بلکہ رحمت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو سزا دینا، باقی میری امت کو سزا نہ دینا،
کیونکہ انہی لوگوں میں سے تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سرداروں کو عبرتناک موت دی، اور انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔